على محمد وآل محمد. اللهم ومن علي ببقاء ولدي وبإصلاحهم لي وبإمتاعي بهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وأفرشني مهاد كرامتك وأورثني مشارع رحمتك وأحللني بحبوحة جنتك ولا تصمني بالرد عنك ولا تحرمني بالخيبة منك ولا تقاصني بما جرحت ولا تناقشني بما اكتسبت ولا تبرز مكتومي ولا تكشف مستوري ولا تحمل على ميزان الإنصاف عملي ولا تعلن على عيون الملأ خبري أخفي عنهم ما يكون نشره علي عارا وادفع عنهم ما يلحقني عندك شنارا شرف درجاتي برضوانك واكمل كرامتي بغفرانك وانزلني في أصحاب اليمين ووجني في مسالك الآمنين واجعلني في فوج الفائزين واعمر بي مجالس الصالحين. آمين رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. سیف مبارک سجادیہ کا پروگرام ہے اور میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ مقدس میں التجا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت کا حصہ بنائے اور ہماری عاقبت بخیر فرمائے، ہمیں اپنے خالصین مخلصین بندوں میں شمار فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اور شب جمعہ شب مغفرت ہوتی ہے اور اپنے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اور اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے سارے مل کے ایک دفعہ صلوات پڑھیں تاکہ ہم پروگرام کا باقاعدہ سے آغاز کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہم آغاز کر رہے ہیں صحیفہ مبارکہ سجادیہ کی 41ویں دعا ہے، اور یہ 41ویں دعا پردہ پوشی ہے، کورنگ ہو رہی ہے، اور حفاظت کے تقاضوں، جو پروٹیکشن کے تقاضے ہیں، اس سلسلے میں
امام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہے، اور دعا کا آغاز محمد و آل محمد علیہ السلام کے درود پہ ہو رہا ہے۔ اللہ تو درود بھیج محمد و آل محمد پہ، اور یہ بہت بڑا ایک وسیلہ غفران جس کو کہا جائے، وسیلہ مغفرت جس کو کہا جائے، وسیلہ قبولیت دعا جس کو کہا جائے، وہ صلوات ہے۔ صلوات سے جب انسان دعا کا آغاز کیا کرتا ہے تو اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ دعا محجوب رہتی ہے، لیکن جب ضمیمہ ہو جاتا ہے صلوات کا تو دعا پرواز کرتی ہے، دعا شرف قبولیت اختیار کیا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ جب آپ کی دعا قبول نہ ہو تو پہلے اور آخر میں ضمیمہ کر دیں صلوات کا۔ اللہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ پہلی دعا کو قبول کرے، آخری دعا کو قبول کرے اور درمیانی والی دعا کو قبول نہ کرے۔ اس وجہ سے قبولیت کے رازوں میں سے ایک بہت بڑا راز صلوات ہے۔ اور وَأَفْرِشْنِي مِهَادَ كَرَامَتِكَ، پروردگار میرے لیے عزت اور کرامت کی فراش اور مسند کو بچھا دے۔ عزت، کرامت، شرافت، سربلندی، سرفرازی، اس کا مسند بچھا دے میرے لیے۔ اور وَأَوْرِدْنِي مَشَارِعَ رَحْمَتِكَ، اور مجھے رحمت کے جو مشارے ہیں، چشمے ہیں، ان پر وارد فرما دے۔ وَأَوْرِدْنِي مَشَارِعَ رَحْمَتِكَ وَأَحْلِلْنِي مُحْبُوبَةَ جَنَّتِكَ، اور جنت کے جو سینٹرل پوائنٹ ہے، جنت کا جو مرکزی مقام ہے، تو مجھے وہاں پہ پہنچا دے۔ وَلَا تَسُمْنِي بِالرَّدِّ عَنْكَ، اور اپنی بارگاہ سے مجھے خالی نہ لوٹا، محروم نہ فرما، رد نہ کر دے، مجھے رنجیدہ نہ فرما، اور میرے جو اعمال ہیں، کرتوت ہیں، ان کی وجہ سے یا اللہ تو ان کا بدلہ نہ لے، میرے اعمال کا محاسبہ نہ فرما۔ یہ دعا حقیقت میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، بہت سارا اس دعا کا حصہ یہ 16ویں دعا میں گزر چکا ہے، کہ جو ہم نے مفصل انداز کے ساتھ شرح کی ہے۔ 31ویں دعا میں بھی ایک پورا سلسلہ اس میں گزرا ہے، تفسیر اس کی۔ لہذا میں اپنے جتنے بھی ناظرین ہیں اور سامعین ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ جائیں، پرانے جتنے پروگرام ہیں ان پروگرام کو آپ دیکھ سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں، ان کو آپ اچھے انداز کے ساتھ، آرام کے ساتھ بیٹھ کے فیملی کے ساتھ، یہ دعاؤں کا سلسلہ یہی ہوتا ہے، آپ آرام کے ساتھ اپنی فیملی میں اپنے بچوں کے ساتھ مل کے ان دعاؤں کے پروگرام کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہدایت ٹی وی میں الحمدللہ رب العالمین، جو بذات خود ایک ہدایت کی اپنی پروڈکشن ہے، ہدایت باکس، اس میں بھی اس پرانے جتنے پروگرام ہیں، پوری آرکائیو، جس میں مور دین 31,000 پروگرام جو آرکائیو ہمارا چینل ہے اس میں ہیں، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ 9 چینل ہدایت ٹی وی کے چل رہے ہیں، اور 9 چینل مجھے پتہ چلا بعض جگہ پہ پروپیگنڈا جو ہے وہ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ہدایت ٹی وی بند۔ ہدایت ٹی وی الحمدللہ رب العالمین 17 سال اس کے مکمل ہونے والے ہیں، اپنی اسی آب و تاب کے ساتھ، اپنی پوری چہل پہل اور رونق کے ساتھ رواں دواں ہے، اور یہ شجرہ طیبہ ہے جس سے پوری دنیا کے لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ تو ہدایت باکس جن کے پاس نہیں ہے، ہدایت
کہ آفس میں فون کریں اور ہدایت باکس کو حاصل کریں، جس میں ہدایت ٹی وی کے 9 چینل چل رہے ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے پورا آرکائیو کا جو 31,000 سے زیادہ پروگرام ہدایت ٹی وی کے ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ہمارے یوٹیوب پہ چلے جائیں، وہاں سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دعائیں جس طرح میں نے مثلا 16ویں دعا بتائی ہے، آپ ٹائپ کریں سیف سجادیہ اور اس کی 16ویں دعا، تو آپ کو وہاں پہ مل جائیں گی۔ 31ویں دعا میں بھی اس کی بڑے مفصل انداز کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے۔ تو یہ جو 41ویں دعا ہے، دعا نمبر 41، اس میں پردہ پوشی اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے تعلیم ہماری تربیت کی جا رہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تم عرض کرو کہ اللہ میرے گناہوں کو کور کرے، پردہ رکھے، پردے رحمت ڈالے۔ ہر انسان فطرتاً بائی نیچر کیا ہے، گناہوں کو پسند نہیں کرتا ہے، گناہوں سے نفرت کرتا ہے۔ ہر ایک انسان ہے گناہوں سے نفرت کرتا ہے، جس کی وجہ یہی بنتی ہے کہ وہ گناہوں کو چھپ چھپ کے کرتا ہے، اعلان نہیں، اس کی جرأت نہیں ہوتی ہے۔ یہی چاہتا ہے کہ گناہوں کے اوپر پردہ رہے، لوگ میرے گناہوں کو نہ دیکھیں اور لوگوں کو میرے گناہوں کی خبر نہیں ہو اور میرے رازوں کو دنیا نہ اچھالے۔ یہ انسان کی تمنا ہوتی ہے اور انسان کی یہ چیز فطرت میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی وہ بھی انسان کے گناہوں کو چھپاتا ہے، وہ ستار العیوب ہے، گناہوں کو چھپایا کرتا ہے۔ یہی ہے نا کہ جو انسان جب مختلف قسم کے دباؤ کا شکار ہوتا ہے، پریشر کا شکار ہوتا ہے، تشنج کا شکار ہوا کرتا ہے، مختلف قسم کی سٹریس میں مبتلا ہوا کرتا ہے، تو انسان کے دل کی باتیں ہوتی ہیں، اور سائیکاٹرسٹ جو ہے یا مثلا جو علم نفسیات کے ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے دل کی باتیں شیئر کرو دوسروں کے ساتھ اپنے۔ لیکن انسان کیسے شیئر کر سکتا ہے اپنے دل کی بات؟ بہت ساری انسان کی باتیں ہیں، نہ بزرگوں سے کی جا سکتی ہیں، نہ خردوں سے کی جا سکتی ہیں، نہ میاں بیوی آپس میں کر سکتے ہیں، نہ دوست احباب آپس میں کر سکتے ہیں، نہ کولیگ سٹاف آپس میں کر سکتے ہیں۔ کیسے انسان اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کرے؟ تو اس کے لیے ایک ہی ہے، بس اس ایک سے بات کرو۔ وہ احد صمد احدی المعنی، وہ ایک ہے، وہ کسی سے تمہاری باتوں کو شیئر نہیں کرتا ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ عیبوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، عیبوں کو کور کیا کرتا ہے، کنسیل کیا کرتا ہے، پردہ پوشی کیا کرتا ہے، یعنی کسی کے راز کو وہ فاش نہیں کرتا ہے، کسی کے عیبوں کے اوپر پردے کو نہیں اٹھاتا ہے۔ اور یہی چیز ہے، یہ ہمیشہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے راز راز رہیں، اس کے راز منظر عام پہ نہ آئیں۔ بندوں کو بھی یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے کسی مومن بھائی کا تمہارے پاس کوئی راز آ گیا ہے تو اس راز کی رازداری کرو، اس راز کو چھپاؤ، کنسیل کرو، کور کرو، پردہ پوشی کرو۔ تم اگر دنیا میں اس کے رازوں کو چھپاؤ گے، آخرت میں اللہ تمہارے رازوں کو چھپائے گا، تمہارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے گا۔ یہی چیز ہے، اور یہ دعا حقیقت میں ہمیں اس منزل تک لانے کے لیے ہے تاکہ انسان عیبوں کی وجہ سے ذلت اور رسوائی اس سے محفوظ رہے، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ بعض کے رازوں کو، بعض کے عیبوں کو اچھالیں تاکہ انہیں ذلیل کیا جائے، تاکہ انہیں رسوا کیا جائے۔ وہ دوسروں کو رسوا کریں یا نہیں کریں، لیکن باہر کیف یہ اللہ کے حبیب کا وعدہ ہے،
وہ خود ضرور رسوا ہو جاتے ہیں، خواہ وہ جس جگہ پہ ہوں، خواہ وہ جس جگہ پہ ہوں۔ اللہ ایک لمحہ کے لیے بھی کسی سے اگر اپنا لطف و کرم اگر ہٹا لے تو انسان کسی منزل کا نہیں رہتا ہے، انسان کسی مقام کا نہیں رہتا ہے۔ اس وجہ سے یہ دعا اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ہم اپنے رازوں کو، یہ جو راز ہیں، اللہ ہمارے رازوں کو محفوظ فرمائے۔ اور دوسری یہاں پہ ابتدا میں اس بات کے لیے ہے کہ یا اللہ تو ہمارے لیے عزت و کرامت کی مسند، وہ ہمارے لیے عافیت ہمیں نصیب فرما۔ دیکھیں، عافیت ایک بہت بڑی دعا ہے انسان کے لیے۔ اگر ساری دعاؤں کا خلاصہ کر دیا جائے، ساری دعا کا اگر خلاصہ کر دیا جائے تو وہ عافیت کے لفظ میں سارے کے سارے سمٹ جاتے ہیں۔ دعاؤں کی جتنے بھی مراتب ہیں، مراحل ہیں، تقاضے ہیں، دعائیں ہیں، انسان کی جو دنیا اور آخرت کی حاجات ہیں، اس کو اگر ایک لفظ میں خلاصہ کر دیا جائے تو اس کو عافیت کہتے ہیں۔ حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شب قدر ہے، پوچھا گیا شب قدر میں ہمیں کیا مانگنا چاہیے، اللہ سے ہمیں کیا تقاضا کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالی سے ہمیں کیا حاجت لینی چاہیے۔ اس وجہ سے کہ شب قدر ہے، فیصلے ہونے ہیں بہت سارے، فیصلے ہماری زندگی کے، ہماری موت کے، ہمارے رزق کے، ہمارے حیات کے، ہمارے ممات کے، ہماری سعادت کے، ہماری کرامت کے فیصلے ہونے والے ہیں۔ تو ہمیں کیا مانگنا چاہیے؟ یا رسول اللہ آپ فرما دیجیے۔ رات بہت اہم ہے، جس کی ایک ایک گھڑی بہت قیمتی ہے۔ یہ ایک رات نہیں، ایک صدی کے برابر ہے، جہاں پہ انسان کا ایک لفظ کہنا، ایک آیت پڑھنا ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر شب قدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یا رسول اللہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے آج کی شب؟ حضور نے بس ایک ہی جملہ فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ تمہیں آج کی شب عافیت طلب کرنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں تم عافیت طلب کرو۔ کتنا ہے؟ یعنی کہ مستدرک الوسائل میں یہ حدیث ہے، اللہ سے عافیت طلب کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں عافیت میں خیر دنیا بھی ہے، عافیت میں خیر آخرت بھی ہے۔ خیر دنیا یہی جو آپ دعا پڑھتے رہتے ہیں قنوت میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرما، تو ہمیں آخرت میں بھی خیر عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، دنیا میں بھی حسنہ نیکی عطا، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی تو ہمیں حسنہ عطا فرما، نیکی عطا، وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ عافیت ہے۔ خیر دنیا خیر آخرت سمٹ کے آ جاتی ہے عافیت، اور حضور نے ایک ہی جملے میں ساری دعاؤں کا خلاصہ کر دیا۔ تمہیں کیا مانگنا چاہیے؟ تمہیں عافیت مانگنی چاہیے۔ تمہیں کیا مانگنا چاہیے؟ گویا خیر دنیا مانگنی چاہیے۔ کیا مانگنا چاہیے؟ خیر آخرت مانگنی چاہیے۔ خیر دنیا خیر آخرت کا خلاصہ کیا ہے؟ عافیت۔ اللہ سے عافیت طلب، ایک مکمل دعا عافیت کے سلسلے میں اب سن چکے ہیں۔ اس سے پہلے مکمل دعا گزر چکی ہے۔ عافیت کے مدارج، عافیت کا مفہوم، عافیت کی اقسام، عافیت کے سلسلے میں ایک پورا سلسلہ گفتگو، کئی سیشن گزرے ہیں۔ یہ بھی جنہوں نے نہیں سنے ہیں وہ بھی ہدایت ٹی وی کے
یوٹیوب چینل سے اور اس کی فیس بک سے بھی آپ سن سکتے ہیں، اور الحمدللہ یہ مسلسل جو تبلیغ کا کام ہے، ہدایت کا کام ہے، ہدایت سے جاری اور ساری ہے، ہدایت سے ہدایت ہی کا کام ہو رہا ہے، اور الحمدللہ کتنے لوگ اس ہدایت سے ہدایت پا چکے ہیں اور مکتب اہل بیت علیہ السلام میں آئے ہیں، اور یہ سعادت ہے محبان ہدایت کی، محبان کے ہدایت کے تعاون سے ہدایت ہوئی ہے، محبان ہدایت کے اس کنٹریبیوشن سے لوگوں نے ہدایت پائی ہے، محبان ہدایت کی وجہ سے یہ سلسلہ جو 17 سال ہے ہدایت کے جاری ہے۔ کیا ہے کہ انسان کہ ہر قسم کی خیر، ہر قسم کی برکت، صحت، سلامتی، عزت و شرافت عافیت میں شامل ہے، اور عافیت کا سرچشمہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات۔ رحمتیں وہیں سے آتی ہیں، برکتیں وہیں سے آتی ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت وہیں سے آتی ہے، برکت ہے وہ ذات، تبارک الذی۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ چیز تھوڑی ہوتی ہے، فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ انسان یعنی دعا جب کرتا ہے نا اللہ سے برکت کی، برکت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ذرہ آفتاب بن جاتا ہے۔ جب اللہ کسی ذرے میں برکت دیتا ہے نا تو اسے آفتاب بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ کسی بوند میں برکت دیتا ہے تو اسے دریا بنا دیتا ہے۔ بوند کو دریا بنا دے تو یہ اس کی برکت ہے، ذرے کو آفتاب بنا دے تو یہ اس کی برکت ہے۔ بہت زیادہ اللہ بعض کے یہ بھی برکت ہے نا، وہ ایک رات کو 84 سال بنا دے تو یہ بھی برکت کے اسی زمرے میں آتا ہے، اس کی ہے نا، اس کی برکت ہوتی ہے۔ وہ ایک آیت کو بعض اوقات پورا ختم قرآن کا ثواب بنا دے، یہ اس کی برکت ہے۔ واجب انسان عمل کرے اس کو 70 گنا کر دے، یہ اس کی برکت ہے۔ مستحب عمل کرے اس کو واجب کا درجہ دے دے، یہ اس کی برکت ہے۔ سانس ویسے انسان لے رہا ہے، جب اس کی برکت آتی ہے تو سانس تسبیح بن جاتی ہے۔ جب اس کی طرف سے برکت آتی ہے نیند انسان کا عبادت بن جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ برکات ہے، اور یہ برکات جتنی بھی ہیں ساری کی ساری برکات کا سرچشمہ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ ہے۔ ہر برکت کا سرچشمہ اللہ ہے۔ لہذا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، انسان کو اپنی نیاز مندی کا اظہار کرنے غیر خدا کے سامنے ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہاں سے میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اولیاء خدا سے ہم توسل لیتے ہیں، انہیں اپنا وسیلہ بناتے ہیں، یہ حکم خدا کی وجہ سے ہے، اور نہ ہی وہ غیر خدا ہیں۔ غیر خدا بت ہیں، غیر خدا سے مراد وہ ہیں کہ جنہوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے، اور خود ہی بت بناتے ہیں، گھڑتے ہیں، تراشتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے سامنے سجدے شروع کرتے ہیں، ان سے مانگنے شروع کرتے ہیں۔ عجیب و غریب ہے انسان، کیا بے وقوفی ہے۔ ابھی تو تم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، مورتی بنائی ہے، تم نے اچھا لباس اس کو پہنا کے سیتا جی آ گئے، اور یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، رام جی آ گئے۔ یہ شرک کے زمرے میں، یہ شرک ہے، یہ غیر خدا ہے۔ گائے کو پوجا کرنا غیر خدا ہے، یہ غیر خدا ہے۔ اس وقت تو اتنے بنا لیے ہیں، اتنے بنا لیے ہیں کہ شرم آتی ہے آپ کو بتاتے ہو کہ جو غیر خدا ہے، جن کی وہ پوجا کیا کرتے، کس کی پوجا نہیں کرتے۔ انسان میں جب بدبختی آ جاتی ہے تو پھر اس وقت اسے کوئی پتہ نہیں چلتا ہے۔
اپنے ہاتھوں سے لباس بنایا، مورتی بنائی، پہنایا جی سیتا جی. اسی طرح کالی مائی، بہت سارے، سانپ کی پوجا، بلی کی، چوہے کی. اور کیا حیوانات کی. انسان وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت وہ جملے ہیں نا، وہ ربائی ہے کہ آدم از بی بصری بندگی آدم کرد. اس نے اپنی جہالت کی وجہ سے، بے بصری کی وجہ سے، اندھے پن کی وجہ سے آدم از بی بصری بندگی آدم کرد. اور شاہوں کے دروازوں پہ جا کے جھک گیا، بادشاہوں کے دروازوں پہ جا کے جھک گیا. اس کے بعد اس لت ایسی ہے کہ اس میں پڑ گیا. اس کے بعد کہا کہ من ندیدم ہیچ سگے پیش سگے سرخم کرد. یعنی از خوی غلامی ز سگاں خار درست. اس کو دیکھ لیں شعر کو، خار ترس یہ ہے یا پس ترس ہے. یعنی از خوی غلامی ز سگاں خار درست، من ندیدم ہیچ سگے پیش سگے سرخم کرد. یعنی غلامی کی لت میں تو یہ کتوں سے بھی زیادہ بدتر ہے، کیونکہ میں نے کسی کتے کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ دوسرے کتے کے سامنے اپنا سر جھکا رہا ہو. یعنی کہ من ندیدم ہیچ سگے پیش سگے سرخم. یعنی کیا ہے؟ اور یہ اس سے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور سانپ اور بچھو اور شرمگاہ کے سامنے، اور پھر اس کے بعد کتے بلی کے سامنے گائے کی پوجا، کالی مائی اور سیتا جی اور پتہ نہیں کیا کیا جی، اور ان کے سامنے یہ لوگ اپنی حاجتیں لے کر، اپنی منتیں لے کر اور یہ جاتے ہیں. یہ بدبختی ہے انسان کے لیے. ایسے لوگ تھوڑے اشرف المخلوقات ہیں، یہ تو اسفل السافلین والے ہیں، ذلیل ترین لوگ ہیں. ان کو کہاں تھوڑا کہا جا سکتا ہے کہ یہ اشرف المخلوقات. اشرف المخلوقات ایسا کہ جائے گا کہ وہ چوہے بلی کے سامنے سجدے کریں گے، گائے کے سامنے اس کے کریں گے، اور یہاں پہ وہ لیسٹر میں تو بازار میں تو پیشاب تک بکتا ہے. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے لیے اس کو کس طرح کہا جائے کہ یہ شرافت ہے ان انسان اشرف المخلوقات. اشرف المخلوقات کا مطلب یہ ہے اللہ نے تمہیں شرافت دی ہے، تمہیں عزت دی ہے، تمہیں فطرت دی ہے، تمہیں عقل دی ہے، تمہیں تدبر دیا ہے، ضمیر دیا ہے، وجدان دیا ہے، اور اللہ نے عقل جو سلیم جیسی نعمت اللہ نے دی ہے. اور اس کو یعنی یہ ہے کہ انسان نے حیوانات کے سامنے، جمادات کے سامنے، مادیات کے سامنے انسان جھکے نہیں ہو سکتا ہے. نہیں، یہ نہیں ہے، یہ اشرف نہیں ہے، یہ اشرف نہیں. اللہ نے کرامت دی ہے، انسان کرامت دی ہے. اب یہاں بھی یہ ہے کہ دیکھیں سب سے بہترین جو دعا ہے اللہ کے نزدیک، بہترین دعا کیا ہے؟ وہ عافیت ہے. اب اس سے مانگیں، اس سے مانگیں، اس سے مانگیں. وہ کبھی انسان کو خالی نہیں لوٹاتا ہے. ادعونی استجب لکم، تم پکارو میں تمہیں دوں گا. تم پکارو تو صحیح، میں تمہاری پکار پہ تمہیں جواب دوں گا. تمہاری دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. دعا کرو میں قبول کروں گا. اللہ نے اپنے ساتھ رشتہ جوڑا ہے. افضلیت اس وجہ سے انسان کی
انسان کی افضلیت یہ ہے کہ میرا رشتہ اس ڈیوائن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، میرا رشتہ اس نور مطلق کے ساتھ جڑا ہوا ہے، میرا رشتہ اس نور معظم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس وجہ سے ہے انسان کی اشرفیت، یعنی ہر چیز سے کٹ کے اس کی طرف جانا، اسی وجہ سے انسان کی اشرفیت۔ اگر پست چیزوں کی طرف انسان جائے گا تو وہ اشرف بن جائے گا، پست چیزوں کی طرف جائے گا تو اشرف نہیں رہے گا، وہ ذلیل ہوگا، وہ خوار ہوگا، وہ بدتر ہوگا، اس کی اشرفیت ساقط ہو جائے گی۔ میری اشرفیت میرے اللہ کی طرف سے ہے، میری اشرفیت یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیا خوبصورت جملہ ہے میرے مولا اور آقا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، کفا بھی عزت، میرے اللہ میرے لیے یہ عزت بہت ہے کہ تو میرا رب ہے، یہ عزت ہے انسان کی، تو میرا رب ہے، اور یہ میرے لیے یہ کافی، یہ فخر بہت ہے، کافی ہے فخر میرے لیے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ میرے اللہ تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، فجعل لی کما تو مجھے ایسا ہی بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ ہے اشرفیت، یہ ہے انسان کامل، انسان کامل ہی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اشرف بنائے، جس طرح نے کرامت مرحمت فرما، عزت و کرامت کی مسند بچھا دے، عزت و کرامت کی مسند۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، شرافت دی ہے، کرامت دی ہے۔ یہ انسان کے لیے اور رحمت الہیہ کے بہت سارے سرچشمے ہیں، جس کی طرف اس کے ایک دروازہ نہیں ہے، اس کے کئی دروازے ہیں، اس کی رحمت کے کئی دروازے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، فینا ہے یہاں پہ، والذین جاہدوا فینا، اپنے جان سے، اپنے مال سے، اپنے عزت و شرافت سے جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں راہ خدا، اسٹرگل کیا کرتے ہیں، محنت کیا کرتے ہیں، مشقت کیا کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں ہمارے راستے میں۔ اسلام کو جہاد فقط یہ تھوڑا ہے کہ تلوار اٹھا لو، جس طرح یہ تکفیری اور یہ جس طرح داعشی اور جس طرح یہ آئسس نعرے تکبیر لگا کے گلوں کاٹتے، یہ تھوڑا ہے جہاد، یہ تو بدبختی، ضلالت اور گمراہی کے سوا کچھ نہیں، یہ بدبخت ہے۔ اسلام نے میدان جہاد کو بہت وسیع بنا دیا ہے، اسلام کی ہر طاقت جو اسلام نے انسان کو دی ہے وہ اسلحہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ مجھے اللہ نے زبان دی ہے، یہ میرا زبان اسلحہ ہے، یہ اسلحہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ نے مجھے قلم دیا ہے، یہ قلم اسلحہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، یہ مال اسلحہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ نے مجھے تضرع کے لیے دعا دی ہے تو یہ دعا اسلحہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا وسلاحہ البکا، وہ بھی اسلحہ ہے، بکا، منزل بکا۔ اگر یہ اسلحہ نہ ہوتا تو غم حسین پہ، آنسو پہ کیوں یہ اتنے فتوے لگائے جاتے؟ یہ اسلحہ ہے، یہ آنسو اسلحہ ہے، یہ دعا اسلحہ ہے۔
علیکم بصلاح الانبیاء امام رضا علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ علیکم بصلاح تم سب کو چاہیے کہ انبیاء والا اسلحہ اٹھاؤ، انبیاء والا۔ صحابیوں نے کہا کہ انبیاء کا اسلحہ کیا ہے؟ فرمایا الدعا، الدعا سلاح المومن، سلاح المومن، یہ وہ ہے۔ تو جو بھی طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے، اسے اللہ کے راستے میں مصرف کرنے کا نام دعا ہے۔ بذل الوسعت والطاقت فی سبیل اللہ لاعلاء کلمۃ الاسلام۔ اب تو میں یہ تعریف کر رہا ہوں، آپ کو آسانی کے ساتھ جو ہے نا کوئی تعریف اس کی مطلب مفہوم یہ نکالنے کہ ہر توانائی، ہر طاقت، ہر وسعت اپنے اللہ کی راہ میں مصرف کرنے کا نام جہاد ہے، جہاد ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جان کے ذریعے، مال کے ذریعے، قلم کے ذریعے، دماغ کے ذریعے، فکر کے ذریعے، ہم ان کے لیے راستوں کو کھول دیتے ہیں، راستے ان کے لیے کھل جاتے ہیں، راستے کھل جاتے ہیں، راستوں کو اللہ ہی کھولا کرتا ہے۔ اور وہ راستوں کو ایسے کھول دیتا ہے، مثلا اگر ایک انسان کسان ہے، کسان کو پانی بھی چاہیے، کسان کو سورج کی گرمی بھی چاہیے، دونوں چیزیں۔ اب جب بارش ہوتی ہے تو خشک بھی تو ہونا چاہیے، پھر سورج چاہیے، لیکن اللہ کے لیے ضروری نہیں کہ اب سورج ہی سے خشک ہو، وہ گرم ہوائیں چلا کے بھی تو خشک کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے تو کیا ہے؟ لنہدینہم سبلنا، اس کے پاس سبل ہیں، سبل ہے۔ آخری بات کیا ہے کہ ٹائم تمام ہو گیا، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی شان ستاریت ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ انسان کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کے رازوں سے بے خبر رکھتا ہے۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے، میرے اللہ کی شان۔ نہ میرے عیبوں کا آپ کو پتہ ہے، نہ آپ کے عیبوں کا مجھے پتہ ہے۔ میرے عیبوں کا آپ کو نہیں پتہ، میرے پروگرام آپ سن رہے ہیں، میری مجالس سنتے ہیں، میرے دروس سنتے ہیں، میری تقاریر سنتے ہیں، میری تحریرات کو آپ پڑھتے ہیں۔ مجھے آپ کے عیبوں کا نہیں پتہ ہے، اس وجہ سے میں آپ کو ملتا ہوں، آپ سے بات کرتا ہوں، آپ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، اس کو بتاتا ہوں، قریب لاتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں، ساری چیزیں یہ اللہ کی ستاریت کے صدقے۔ اگر وہ رازوں کو فاش کرتا، رازوں کو اگر وہ فاش کرتا، نہ کوئی مجلس ہوتی، نہ کوئی ماتم ہوتا، نہ کوئی محفل ہوتی، نہ کوئی احوال پرسی ہوتی، نہ کوئی کسی کے جنازے میں جاتا، نہ کسی کو ترحیم، مجلس ترحیم میں جاتا، نہ کوئی کسی کی خبر گیری کرتا، نہ بیوی شوہر کے پاس رہتی، نہ شوہر بیوی کے پاس جاتا، میں نہیں کوئی سلسلہ، نہ سٹاف ہوتا، نہ یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہتا ہر ایک بدبخت، یعنی کسی کے رازوں کا اگر پتہ چل جائے، رازوں، یہ ساری رونقیں کس کی وجہ سے ہیں؟ یہ ساری رونقیں یہ ہیں کہ اس نے ہم سب کے رازوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ جب رازوں پہ پردہ ڈالا ہے تو ہم ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے ہیں۔ سارے دنیا کے معاملات جاری و ساری ہیں اس کی شان ستاریت کی وجہ سے، شان ستاریت۔ اور اسلام نے بھی کہا ہے کہ ظاہر کو دیکھو، ظاہر حجت ہے، کسی کی باطن کی طرف جاؤ گے پھر مشکل ہو جائے گا، پھر مشکل ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں بنے گا تمہارے لیے۔ اور اجتماعی سوشل لائف جتنی ہے نا،
سوشل لائف کی بقا کا جو دار و مدار ہے وہ سارے کا سارا اللہ کی ستاری ہے، شان ستاری ہے، شان ستاری، ساری عزتیں، سارا بھرم، سارا اعتماد، سارا ٹرسٹ، یہ ریلائنس، یہ بھرم، اعتماد، یہ سارا کیا ہے؟ اللہ کی شان ستاریت کا یہ صدقہ ہے۔ دنیا میں اللہ نے رکھا تاکہ یہ دنیا کا نظام صحیح طریقے سے چلتا رہے، لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہے۔ قیامت کے دن ایسا نہیں۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم تبلی السرائر ہے۔ تبلی السرائر، جس دن سارے راز فاش ہو جائیں۔ سورہ طارق میں ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر، جس دن سارے راز فاش ہو جائیں گے، راز نہیں رہے گا، ہر ایک کا پتہ چل جائے گا، اس کی شکل دیکھیں گے پتہ چل جائے گا، یہ غیبت کرتا تھا، یہ تہمت لگاتا تھا، یہ کردار میں ٹھیک نہیں تھا، یہ بد اخلاق تھا، یہ کیا تھا، سارے کے سارے اس کی شکل دیکھتے ہوئے اس کی اللہ، اسی وجہ سے بعض مفسرین جو کہتے ہیں نا کہ سورہ عبس میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ۔ اس دن کیا ہے؟ اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنے بال بچوں سے بھاگے گا، بھاگے گا، ہر ایک کو اپنے نجات کی فکر کی پڑی ہوگی جی، اور اسے نجات کی فکر مشغول رکھنے کے لیے کافی، یعنی یہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کا راز فاش ہو رہا ہے، ہر ایک کا راز فاش ہو رہا ہے، ہر ایک کا راز دوسرے کو پتہ چل رہا ہے، لہذا بھاگے گا، نفس نفسی کا عالم۔ اس کو طریقہ بتا دیا ہے، طریقہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں مومنین کے رازوں کو چھپائیں، اللہ قیامت کے دن آپ کے رازوں کو چھپا دے گا، یا اللہ اپنے حبیب کا واسطہ دیتے، ہمارے گناہوں پہ پردہ رحمت ڈال، ہمارے عیبوں پہ پردہ رحمت ڈال، ہمیں اپنی آغوش رحمت میں یا اللہ تو قرار دے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، جو مومنین مومنات مریض ہیں، بیمار ہیں، امام سجاد علیہ السلام کی عظمت جلالت کا واسطہ تمہیں دیتے، یا اللہ انہیں صحت سلامتی شفا کامل اور عاجلہ عطا فرما، عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اللہم عجل ولیک الفرج، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ومن علي ببقاء ولدي وبإصلاحهم لي وبإمتاعي بهم